صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ العظیم۔ اتنا عظیم اجتماع ہے، بآواز بلند درود شریف پڑھیے، ذوق پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ میں گفتگو شروع کرتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ متواتر جلسے کر کر کے گلا کچھ ناساز ہے، مگر آپ درود شریف پڑھیں گے، ابھی یہ چل پڑے گا انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام، ذرا آواز کھولتا، آواز جنہوں نے ہوندہ اللہ معاف کرے، جنہوں ہوندہ بخیل نہ بنے، اونچا پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ جن کے سر پہ دستار فضیلت آج تشریف، وہ پڑھیں اونچا، پڑھیں اونچا۔ آفتاب نجابت، گل بستان سعادت، پروردہ غوث ولایت، شیخ الحدیث و تفسیر، استاد العلماء حضرت قبلہ صاحبزادہ سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ، صاحبان علم و فضل حضرات علماء کرام، بالخصوص خطیب ملت اسلامیہ خطیب الاسلام حضرت قبلہ مولانا حافظ محمد فاروق خان صاحب سعیدی دامت برکاتہ العالیہ، ادیب ملت اسلامیہ فاضل محقق ادیب جناب ڈاکٹر محمد صدیق قادری صاحب، صاحبزادگان والا شان حضرت خواجہ خواجگان استاد العلماء حضرت میاں فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے جانشین بھی تشریف فرما ہے۔ گرامی قدر حضرات، آج شور مچا ہوا ہے۔ یہ پنجابی سمجھ لو تو پھر میں پنجابی شروع ہو جاؤں۔ آج کل شور مچیا ہوا ہے، یہ مدرسے دیندے کی نے؟ میں کہ یہ مدرسے دین دا علم بھی پڑھاؤں دینے تے محمد دے غلام بھی پڑھاؤں دینے۔ میں تھانوں تجربے دی گل دس رہا، تھانوں بھی پتہ ہے۔ ماسٹر ڈگری دا حامل بندہ میں ویکھیا کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا۔ ماسٹر ڈگری، بلکہ ایک نو میں پکڑ لیا، میں کہو کعبہ شریف پر رخ کر کے تو کھڑے ہو کے پیشاب کیتا ہے۔ وہ اگو مینوں کی کہندے کہ نہ مولوی، میں نے اچھا نہ بولی۔ میں کہا کیوں؟ میں 19ویں سکیل دا افسر ہاں۔ میں کہا میں 22ویں سکیل دا مولوی ہاں۔ میں کہا میں 22ویں سکیل دا مولوی ہاں۔ میں کہا تو کی کریں گا؟ کہتا میری انگلی اٹھ گئی نا، انتظامیہ حرکت میں آ جائے گی۔ میں کہا جی مولوی دی انگلی اٹھ گئی، تیری پینٹ موٹیاں دے آ جانی۔ تجھے کیا پتا ہے مولوی کیا ہے؟ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا آقا تیری گلی میں۔ صاحبزادہ صاحب ابھی بیماری کے عالم میں لمبی تقریر کر کے گئے۔ میں الحمدللہ صحت مند ہوں، مگر کروں گا مختصر۔ وہ بیماری کے عالم میں کر کے میں مختصر۔ آفسا میرا تعارف کرا رہے سن کہ 40 سال پہلے میں گیا سا، انہاں دا کچھ حافظہ کمزور ہو گیا، وچوں بھی جاندے رہے نے۔ نہیں ابھی یہ آپ کو پتہ ہی نہیں، دسمبر میں میرے مکان کا افتتاح ہے اور وہ آپ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ جب سے یہ جماعت اہل سنت کے ناظم اعلیٰ بنے ہیں، حرکت میں برکت ہے۔ انہوں نے بڑا کام کیا۔ تو جو کرنا حضرات کہہ دے رہے مدرسے آنیتا کی ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، سکول دا منڈا کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا، کھبے ہاتھ نہ روٹی کھائے گا، میں انوار العلوم دے 10 سال دے بچے دی گارنٹی دے سکنا، پیشاب کرے گا بیٹھ کے، روٹی کھائے گا سجے ہاتھ نہ۔ اللہ دی قسم مولوی دی طاقت بڑی جے، پر مولوی اپنے آپ نو بھلی کھلوتا ہے۔ مولوی اپنے مقام نو گواہی کھلوتا ہے۔ مولوی عزت کدو گواہی مولوی نے حضور قبلہ؟ مولوی دی عزت ختم کدو ہوئی؟
جدو انہیں چودھریاں دی تعریف شروع کر کے اپنا بیڑا گرک کر لیا، او محمد دے مسلح دے وارثہ، تو چودھریاں وال نہ ویکھ، تو گنبد خضرا وال ویکھ، اللہ نے تجھے منصب کتنا بڑا دیا۔ کھڑے ہو گئے جی، کھڑے ہو گئے، بیٹھ کے نعرے کا میں قائل نہیں۔ ساڑھے نعرے چ بھی کرنٹ ہے۔ نعرہ تکبیر لائیے مشرک پچ جاندہ ہے، نعرہ رسالت لائیے بے ایمان پچ جاندہ ہے، نعرہ خلافت لائیے کالا سپ پھنیر۔ میں کسی نو نہیں کہہ رہا، سپ نو کہہ رہا، سپ نو کہہ رہا، پرچہ نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر لگاؤ مشرک پچ جاندہ ہے، نعرہ رسالت لاؤ بے ایمان پچ جاندہ ہے، نعرہ خلافت لاؤ کالا سپ پھنیر۔ پھنیر سپ نو کہہ رہا، کالے نو کالا سپ پچ جاندہ ہے۔ نعرہ حیدری لائیے بے ایمان پچ جاندہ ہے۔ اسی تے اعلان کرنے ہاں، صدیق بھی ساڈا ہے، عمر بھی ساڈا ہے، عمر بھی ساڈا ہے، عثمان بھی ساڈا ہے، علی بھی ساڈا ہے۔ اور تسی تے علی دے لگتے ہی کچھ نہیں، تسی پانگ پیندے ہو، علی پیتی نہیں، اور تسی چرس پیندے ہو، علی دے چرس نہیں پیتی، تسی نوندہ ہی نہیں، اور تسی نوندہ ہی نہیں چولو، اور توانو یا دائی نے نوایا یا جان لگیا، وہ ملے دا بندہ تنگ آگے۔ علی تو ہمارا ہے، تو جو ہے جی آپ کی مولویوں نے کیا نہیں دیا؟ سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی میں جسے اصحاب صفا کا چبوترا کہتے ہیں۔ آج یہ میرے ہاتھ میں 800 سے زیادہ فضلاء کی 3 دن میں دفتار بندی ہونی ہے۔ آج انوار العلوم میں پڑھانے والے شیخ الحدیث سید ارشد سعید کاظمی اور ان کی پوری ٹیم ہے۔ میں جس مدرسے کی بات کر رہا ہوں اس مدرسے کا معلم بھی شان والا، متعلم بھی شان والا۔ معلم وہ تھا جس کو اللہ نے بنا کے اس کا چہرہ دے کے ناز کیا، اور طالب علم کون تھے سناؤں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت پرسوں میں تقریر کر کے فارغ ہوا تھا، ایک بنڈا بچہ انہیں پیٹ کوٹ 3 پیس سوٹ میرے کول آ گیا جلسے کے دوران، کہنا جی دعوت اسلامی نو میں یہ سننے والی بات ہے حضرت، یہ نا 1 منٹ یہ آپ کا سکھایا ہوا سبق سنا رہا ہوں صحابہ کرام کے بارے میں۔ اونچا کو ایک دفعہ سبحان اللہ۔ وہ مجھے کہنے لگا میں تے دعوت اسلامی نو چنگا سمجھدا سا، ہن میں دعوت اسلامی چھڑ دیتی۔ میں کہا کیوں؟ کہندا وہ حضرت امیر معاویہ نو حضرت امیر معاویہ کہندے نے۔ میں کہا یار تینوں کنے کیا ہے؟ انہیں کہا میرے پیر نے کیا ہے کہ دعوت اسلامی چھڑ دے۔ میں کہا یار میں بھی تیرے نال مل جانا، ایک کام کر دے، حضرت امیر معاویہ نو صحابیت چو خارج کر دے۔ نہیں سمجھ آئی تینوں؟ نہیں، جب سمجھ آؤں دی تو ہاتھ چوک کے منو تھا دینی سی۔ میں کہا حضرت امیر معاویہ کو صحابیت سے خارج کرو، کہنا ساڑھے کو تے کوئی قسمتی نہیں۔ میں کہا پھر پھونکنا بند کر دے، امیر معاویہ سمیت ہر بندے دی گارنٹی قرآن نے دے دیتی ہے، کلم وعد اللہ والحسنى، جس نے محمد کا دامن تھاما ہے وہ سب جنتی ہے، وہ سب جنتی ہے۔ پھر لگائیں، کھڑے ہو کے لگائیں گے تو بڑی برکت ہوگی۔ جو نہیں بولے گا 2 نمبر ہوگا، جو بولے گا وہ 1 نمبر ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے پھر لگا بیٹا نعرہ، پھر لگا۔ میرے کانوں میں آواز نہیں ہے، اونچا اونچا۔
یہ سبق تے درے کاظمی تو ملے ہے. انہوں نے اس دفعہ عرس مبارک تے صحابہ دے دشمنوں دا داخلہ بند کر کے دس دیتا. اگر مسلک دا کوئی پہرے دار ہے تو انوار العلوم دا چاہیے. مولوی دی قدر کرو، مولوی بڑا طاقتور ہے. طاقت دسا نہیں بیان کرا. طاقت پٹواری جان دیو، پٹواری اتے رب باری تھلے پٹواری. یہ ایسا یہ تو بادشاہ بھی نو چٹی دے دینے. پٹواری جڑا ہے نا وہ ڈردا ایک بندے کو جنہوں گرداور کہیں دینے. گرداور ڈردا ہے نائب تحصیلدار کولوں، نائب تحصیلدار ڈردا ہے تحصیلدار کولوں، تحصیلدار ڈردا ہے اے سی کولوں، اے سی ڈردا ہے ڈی سی کولوں، ڈی سی ڈردا ہے کمشنر کولوں، کمشنر ڈردا ہے. توجہ کری تہاڈا بھی کوئی کمشنر دا رشتہ داری ہے. اس سپیکر خراب کرتا تسی بنا نہیں کدھر کمشنر آتا نہیں گیا. جناب نے انگل مارتی میری گردان ہی خراب کرتی تو. ہاں ہن پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا، 2 فٹ پیچھے ہو. یہ انگلی دا بیڑا کر دی. یہ جنوں لگ جائے انہیں کر فساد مکدا ہی نہیں. تو سپیکر نو دے جانا ہے. توجہ کری اچھا کو ایک باری سبحان اللہ اچھی. پٹواری ڈردا ہے گرداور کولو، گرداور ڈردا ہے تحصیلدار کولو، تحصیلدار ڈردا ہے اے سی کولو، اے سی ڈردا ہے ڈی سی کولو، ڈی سی ڈردا ہے کمشنر کولو، کمشنر ڈردا ہے چیف سیکرٹری کولو، چیف سیکرٹری ڈردا ہے وزیر اعلیٰ کولو، وزیر اعلیٰ ڈردا ہے وزیر اعظم کولو، وزیر اعظم ڈردا ہے صدر کولو، ساڈا صدر ڈردا ہے امریکہ کولو، امریکہ ڈردا ہے پاکستان دے مولوی کولو. ڈاکٹر صاحب فرماتے تو نے صحیح کہا. ادھی راتی گوریاں کہندیاں نے او منڈے اور سو جاؤ. پاکستان دا مولوی جاگدا ہے. مولوی صاحبان میں تمہارے ہاتھ بننا انہاں چودھریاں دیا خوشامدہ چھڑ دو، انہاں وڈیریاں دیا خوشامدہ چھڑ دو. اور تیری جتی نو جڑی مٹی لگی ہوندے تو کئی چودھری قربان. اور چودھری کی تعریف نہ کر. تیرا زوال ہی اس وقت سے آیا جب تو نے چودھریوں کی وڈیروں کی. غریب بھی اسے صف چوندا ہے دے امیر بھی دے دعا کی منگی جاندی اللہ چودھری صاحب دی ماں نو صحت دے وے. غریب دی ماں مر گئی اور تیرا بیڑا غرق. کہ اللہ سب دی ماں نو صحیح کرے. جیڑا 500 دا نوٹ رکھے انہیں واسطے دعا. یہی سوال ہے ہمارا. اور تو چودھری کو مسلح میں بیٹھ کے اکھاں چکھاں پا کے کیا کرو. چودھری تو زمینہ دا وارث ہے، میں محمد دے مسلح دا وارث ہاں. تیری زمینہ میں جو سیم آ سکتی ہے محمد دے ممبر نو زوال نہیں آ سکتا. ساڑھے ہاں چوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک تاجدار ختم نبوت کی کیا تسی اگے اندے وچ بھی ہیرا پھیری چلدی تھی اور ہیرا پھیری چلی بھی ملتان ہوئی. ملتان دے چند دوسرے مسلک دے لوگاں نے ایک نعرہ شروع کیتا سی. میں بچپن ہی سنتا سا تاج و تخت ختم نبوت. اے ملتان تو شروع ہویا. تاج و تخت ساڑھے بزرگاں نے کہا نہیں تسی جھوٹ بول دے ہو، غلط بیانی کر دے ہو. کہتے ہو تاج بھی زندہ تخت بھی زندہ اور تخت پہ بیٹھنے والا محمد زندہ نہیں ہے. ہم نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کے بتا دیا. اور نعرہ لگانے والوں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ. دنیا کو پتہ لگ جائے تاج بھی زندہ ہے تخت بھی زندہ ہے. اس تخت پہ بیٹھنے والا محمد بھی زندہ ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، بھائی زور سے جواب دے، نعرہ رسالت، جانشین غزالی زمان، مظہر امام اہل سنت، امیر جماعت اہل سنت پاکستان، سجادہ نشین دربار عالیہ کاظمیہ، شیخ الجامعہ انوار العلوم، بھائی جواب دیجئے، فیضان غزالی زمان، حضرت سید مظہر سعید کاظمی۔ بیٹھ جائیں سارے حضرات، تشریف رکھیں۔ چلو جی، یہ مولانا یہاں نعرہ لگا رہے تھے، کون لگا رہا تھا نعرہ؟ یار ہے لی، لگائیے بیٹا، لگائیے، ادھر منہ کر، ہے نا، بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائے، لا دے لا دے۔ جیتے رہو جیتے رہو، بیٹھ جاؤ۔ جتنا ختم نبوت میں کردار ہمارے علماء کا کسی کا نہیں، اور سارے مامے خاں بڑے کھلوتے ہیں۔ بابا جی تشریف رکھو، بڑی مہربانی۔ تو جو ہے جی آپ کی ہون سونے تے سہاگا ہے، سائیں آ گئے نے، سائیاں دی گل کریے۔ ختم نبوت دے ٹھیکیدار بڑے نے، اصل کام ہی ہم نے کیا۔ قبلہ 1800 نہیں جی، میں ایک پیچھے جا رہا ہوں، ختم نبوت پہ کام ہی ہم نے کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ میری بات جس نے سنی ہے، بس پھر وہ پاؤں کے کھڑا ہو کے مجھے داد دے گا تب بھی کم ہے۔ یہاں میں نے تقریر ختم کرنی ہے، اب جملہ ختم کرنا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزاں نو پسو پہ گئے۔ 1870 دے اندر انگریزاں نے پادری کٹھے کیتے، قبلہ ڈاکٹر صاحب انہاں پادری کٹھے کر کے کیا مسلمانوں نو کیویں فرقیاں وچ تقسیم کیتا جائے، کسے کچھ آ گیا کسے کچھ آ گیا۔ ایک ڈاکٹر سی پادری ولیم کینٹر، وہ کہندا ہے اگر مسلمانوں کو تفریق ڈالنی ہے تو ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ نکال دو۔ ہاں تو جو ہے انہاں بندے نے بڑے شروع کرتے۔ 1890 تو بعد مرزا حرکت میں آیا، مرزائی حرکت میں آئے، اور میرے جملے تو داد نہ دیتی تو میں خالی جماں گا۔ 1870 دے اندر انگریز سازش کر رہے ہیں، اللہ علیم بذات الصدور تھا، اللہ کو علم تھا میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ حملہ ہوگا۔ یہ 1870 میں یہ پلان بنا رہے ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اللہ نے 1870 سے پہلے 1857 میں 2 پہرے داروں کو ختم نبوت کے لشکر کا، ختم نبوت کے فدایان کا لشکر کا سپاہ سالار بنا کے بھیجا۔ انگریز 1870 میں سوچ رہا تھا، اللہ نے 1856 سے پہلے 2 شخصیتیں اس نامراد فطرے کے لیے دنیا میں بھیج دی۔ ایک شخصیت کو پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں، اور دوسری شخصیت کو اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا کہتے ہیں۔ تو جو جی بس جی، جسٹس منیر انکوائری رپورٹ میں لکھتا ہے
تاریخ بتا رہا ہوں تاریخ. وہ کہتا ہے یہ 1953 میں چلی ہے پہلی تحریک ختم نبوت. وہ لکھتا ہے یہ تحریک ختم نبوت اس وقت چل چکی تھی جب ملتان کے ایک عظیم عالم دین جسے غزالی زماں کہتے ہیں، جسٹس منیر اپنی انقباری رپورٹ میں لکھتا ہے، اپنے کی تحریر میں لکھتا ہے، پاکستان میں وہ موجود ہے انقباری رپورٹ. وہ کہتا ہے اس وقت سے مرزائیوں میں ہلچل مچ گئی تھی جب 1952 میں سید احمد سعید شاہ کاظمی علیہ الرحمہ نے مسلم لیگ کی مجلس عامرہ کے اجلاس میں قرارداد پیش کی تھی کہ مرزائی بھی کافر ہیں، ان کے ماننے والے بھی کافر ہیں. یہ حضرت فرماتے ہیں رپورٹ میرے پاس ہے. ساڑھے اکابر نے کم کیتا ہے، یہ تے مافیا منگتے نے. حضرت ایک ختم نبوت میں بڑی مزیدار بات سناؤں، جنہوں نے سنی ہاتھ کھڑا کرو، چلو نیچے کرو. تو جو اسی سٹیج پہ حضرت قبلہ حافظ صاحب نے تو بڑا سنا، صاحبزادہ سید فیض الحسن ابو الکلام عالم ہر شریف، اور اب ان کے عرس پہ ہر سال حضرت قبلہ حافظ صاحب کا خطاب ہوتا ہے، آپ تشریف لے جاتے ہیں. تو جو ہے آپ کی وہ ختم نبوت دی تحریک میں 1953 وہ گرفتار ہو کے سکر جیل گئے. بڑا نازک ترین پیر تھا، نازک مزاج، جو اسے دیکھتا تھا آشش کر اٹھتا تھا، او قدابر مونچھے. پھر 1 منٹ میں 70 لفظ ان کے منہ سے ادا ہوتے تھے. لکھنے والے، ڈیری لکھنے والے عاجز ہو جاتے تھے. وہ گرفتار ہو کے سکر چلے گئے. انہوں نے دیوبندی مولوی بھی سن، غیر مقلد بھی سن. تو پتا جیل میں دال لبدی ہے تے پیرانو وارے چ نہیں. وہ تو بڑے نازک تھے اور بڑا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے کھانے کا. آپ نے فرمایا میں روٹی نہیں کھانی، اور دیوبندی مولوی کہتے ہیں پیر جی شکر کرو جی دال بھی لبدی پئی. فرمایا تسی دال تے گجے ہو، اسی حلوے تے پکے ہاں، میں نہیں کھانی. یہ لکھا ہے، غیروں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ کہنے نے کہ صاحبزادہ صاحب نے کیا، میں روٹی ادو ہی کھانی جدو میرے مزاج کے مطابق سائیاں بھیج دیتی. اسی جنہ دے ناموس دی خاطر جیل چاہے ہاں، وہ سائی بڑے تکڑے نے. کہنے تھوڑی دیر گزری، دیوبندی علماء بھی لکھتے ہیں، ایک بچے نو اٹھائے وارڈن نال ایک عورت لے کے آئی. کہنے یہ مولویوں تہاڈے وچوں کوئی سید بھی ہے؟ صاحبزادہ صاحب فرماتے ہیں کی گل ہے؟ انہیں کہا میں سپرنٹینڈنٹ جیل دی بیوی ہاں، 3 دن ہوئے نے بچہ رونوں بند نہیں ہوندا، ہون حلوے دا انتظام ہو رہا ہے. اے روڑوں نہیں بند ہوتا. میں نے کسی دسیا اتنے سید آئے نے میں دم کراؤن آئی ہاں. صاحبزادہ صاحب فرماتے نے میں درود شریف پڑھیا، نانا جی والے ویکھیا، میں پھوک ماری، منڈا ٹھیک ہو گیا. انہیں کہا شاہ جی روٹی کھا دی ہے؟ نہیں میں نہیں کھا دی. کہنی ٹھہر جاؤ. صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں 20-25 منٹ لنگے تے مرغے روسٹ، حلوہ شریف، کھیر شریف. اور اسی تا ویکھ ویکھ کے تھکے ہاں. انہاں مولوی جو کھیر ویکھی نا تے حلوے، حضرت ہمارا بھی حصہ ہے. فرمایا حصہ ہے پہلے ختم شریف ہوگا. میں کو کہ خود 61 سال دا تے میں بابے نہیں گالی کرنی. کیا بڑا ختم ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ختم شریف کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر حلوہ شریف بھی کچھ نہیں ہوتا. اچھا اس تو ود گل سناواں. ساڈے اتھے ایک مولوی صاحب نے وہ کہندے نے جیڑا ختم شریف دا کھانا کھاندا ہے وہ بے ایمان ہے، وہ بالکل بے ایمان. میں ایک منڈے نو کہا، میں کہا اینو مولوی نو ختم والی کھیر کھوانی. انہوں میں کہا اجے نہیں جانا، 10 بجے 10 دا ٹائم میں بھیجیا. میں کہا چل مولوی دے حجرے چ. انہوں کہا ساڈے مولوی سو گئے نے، اما نے دیر نال کھیر پکائی ہے.
تے تسی ختم پڑھو ہن انہیں سجے یار بند کر نہ بند کر نہ ادھر کر دے نہ تو جو ہے اے ساؤنڈ والے میرے خلاف کوئی سازش تا نہیں کدے سپیکر خراب کرے پکھا میرے وال میں تقریر کرن آیا مرن نہیں آیا مینوں گھر سلامت جان دو ویسے اتنے مر بھی گیا تو سائیں آپ ہی مینوں پہنچا دین گے تے پھر میرے اتنے مرنا چنگا ہے پر اجے میرے بچیاں نوں ضرورت ہے میرے علاقے کو بھی میری ضرورت ہے ہاں جی لو جی ہوں سنو ایمان تارا وہ منڈا ختم شریف دی لے گیا نا پلیٹ مولوی سجے کبے ویکھیا انہیں کہا مولوی جی ختم پڑھو انہیں 2-3 سورتاں پڑھیا دعا منگن لگا انہیں کہا نہیں پورا پڑھ انہیں 2-3 سورتاں ہور پڑھیاں وہ پھر دعا منگن لگا انہیں کہا نہیں پورا پڑھ انہیں تیجی باری کہا تواڈے مولوی نکا جہا پڑھ دے نے میں 7 سورتاں پڑھ گیا انہیں کہا مولوی کیرتان لبنی وہ چومن والی پڑھ ماں کانا اے چوم مولوی کہنا میں نہیں چومنی انہیں کہا پھر کھیر گئی کہنا پھر دسی کسی نے میں اے ٹکریل نے کھیر پیچھے ویک جاندے نے 5-6 دن بعد میں ویکھیا تے حضرت صاحب ہوٹل تے چاہ پی رہے سن میں تقریر کر کے آیا رات دے 2 دے ٹائم میں کہا گڈی روک میں اتریا مینوں جفی پا کے کہنا کی حال ہے میں کہا یہ دسو کھیر تو بعد کی حال ہے کہنا کنے بھیجی سی میں کہا میں ہی تو بھیجی سی کیونکہ اسی جے بے ایمان ہونا ہے تو بھی ہو میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میں وہ جو اونچا پڑے اس کو آج رات کو غزالی سما کا دیدار ہو جائے میں وہ سنی ہوں جمیلے آگے میں نہیں پڑھنا آپ نے پڑھنا ہے میں وہ سنی ہوں جمیلے میرے کانوں میں آواز نہیں آئی میں وہ سنی ہوں جمیلے اب سمجھ آئے گی دونوں ہاتھ اٹھا کے پڑھو میں وہ ہوں جمیلے میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ توجہ اچھی سبحان اللہ جی ختم نبوت آ رہا جی میرے اکابر بڑا کام کیا جی جی نورانی صاحب کی قرارداد مولانا عبدالستار نیازی یار یہ شہزادے ان کے والد گرامی حضرت غزالیت زمان تو قادیان میں چلے گئے تھے انڈیا میں مرزیاں نو آکھیا ہوئے حدیث پڑھی نہیں تسی کہ ایک عمارت تعمیر ہو گئی ایک اٹ دی جگہ خالی یہ لوگ ویکھ دے نے جو حضور فرماندے نے وہ جڑی نبوت دا محل سی نا وہ جڑی اٹ خالی سی وہ مصطفیٰ کریم ختم نبوت دا تاج لے کے آئے وہ عید نال مکمل ہو گیا وہ مرزائی کو کہندے ہیں چلو جی اٹ تے آ گئی پلستر تے ہوندہ ہے فرمایا اللہ فرماندہ ہے ہم نے حضور فرماتے ہیں عمارت مکمل ہو گئی اور پلستر بھی ہویا پہ ہے انہیں کہا جی زیب و زینت فرمایا وَحَسَنَہَا اللہ فرماتا ہم نے اسے سجا دیا وہ قادیانی حضرت غزالی زمان کے سامنے ہاتھ کھڑے اپنے ان کا جو مرکز تھا گرداسپور میں وہاں کھڑے ہو گئے آپ کا طالب علمی کا دور تھا ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں تو تے اجے چھوٹا جا ساڑھے نال اتنا بڑا مناظرہ کر کے شکل دے رہے ہیں کہ جنہوں تسی مسجد تدریس سے بیٹھو گے پھر کی ہوئے گا ادھوں میرے شیخ نے کیا ہوئے گا کہ سنو ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا بس ایک جان کیا
دو جہاں فدا، دو جہاں فدا، یہ ہے ہمارے اکابر جنہوں نے کام کیا۔ حضرت میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، یہ بھی آپ کو سنائے گا، میں نے آتے ہی حضرت کو سنایا۔ پرسوں صبح فجر کی نماز کے بعد میری وائف مجھے کہنے لگی کہ مجھے بڑے کاظمی صاحب کیا کوئی تصویر دکھاؤ۔ میں نے کہا، میں نے دکھائی، کہتی میرے مقدر جاگ گئے، ابھی 3 بجے مجھے ان کا دیدار ہوا ہے، حتیٰ کہ وہ نہ ملتان آئی نہ حضرت کو دیکھا۔ میں نے کہا کس عالم میں دیکھا تو نے؟ کہنے لگی حضرت کے ہاتھ میں عصا ہے، ایک بیگ ہے، اس میں کتابیں ہیں، تو میں پوچھتی ہوں یہ کون ہے؟ تو آواز آتی ہے یہ غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی ہے۔ اب سبحان اللہ، میری وائف تہجد گزار ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ اس نے مجھے سنایا اور دیکھا، میں نے پوچھا کہ یہ حضرت آ کہاں سے رہے ہیں؟ تو مجھے کہنے والا کہتا ہے یہ کاظمی صاحب بارگاہ مصطفیٰ سے حاضری لگوا کے آ رہے ہیں۔ یہ میں نے ابھی ہمارے اکابر ہیں۔ مولانا نورانی کو بھٹو نے کہا تھا لے لو گورنری سندھ کی اور میری جان چھوڑ دو۔ حضرت نورانی نے کہا تھا تو مجھے خرید رہا ہے، میں نے تو در مصطفیٰ میں سودا کر لیا ہے، میں تو گلی مصطفیٰ میں بک چکا ہوں۔ او بھٹو، تو اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کر دے، نورانی تیری چوکھٹ کی صفائی کیا کرے گا۔ بڑے بڑے مولوی بک گئے، نہ میرے اکابر بکے تھے، نہ بکے ہیں، نہ بکیں گے۔ یہ بکے ہیں تو در مصطفیٰ پہ، یہ بک جائیں گے تو در مصطفیٰ پہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ان کی قیادت، جماعت اہل سنت کی قیادت کو دیکھ کے ہم اعلان کرتے ہیں، کون کہتا ہے کہ دارا و سکندر اچھا، ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا۔ آخری بات، تقریر ختم۔ ہمارے اکابر کی قربانیاں، سید ابو الاسرار قادری، جن کی قبر انور آج بھی داتا صاحب کے ساتھ ہے۔ داتا صاحب جائے نا، جو اوپر 7 والا تھڑا ہے، اس کے اوپر قبر شریف ہے، شرقی جانب۔ یہ تحریک ختم نبوت کے صدر تھے 1953 میں، صدر تھے امیر، اور جمعیت علماء پاکستان کے بھی صدر تھے۔ اور مجھے حضرت، میں نے ایک کتاب پڑھی، مولانا محمد علی جلندری، وہ ختم نبوت، انہوں نے کتاب لکھی، وہ لکھتے مولانا جلندری کہ میں سید ابو الاسرار کے پاس گیا اور جا کے کہا ہم کم ہیں آپ زیادہ ہیں۔ یہ محمد علی جلندری لکھتا ہے، ہم کم ہیں آپ قیادت کریں۔ تو ابو الاسرار کہتے پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے جب سید آگے ہوگا ہم پیچھے ہوں گے۔ یہ گرفتار ہو گئے، ان کے بیٹے کو بھی جیل میں، آپ کو خبر ملی کہ بیٹا ایک ہی تھا، سید خلیل احمد قادری، مسجد وزیر خان کے خطیب، جب تک پوری زندگی رہے وہ داتا دربار عرس کے ناظم ہوتے تھے۔ کہا کہ ایک اکلوتا بیٹا ہے، چلا گیا، آپ سجدے میں گر گئے۔ دیوبندی، بریلوی، سارے علماء کہنے لگے حضرت ایک بیٹا تھا اور آپ شکرانے کے نفل پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا سزائے موت کا اسے حکم ملا ہے، ابو الاسرار شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہے۔ کوئی تو تھا میرے گھر میں، ہاں نہیں سمجھے، کوئی تو تھا میرے گھر میں جو مصطفیٰ کی ناموس پہ قربان ہونے کو جا رہا ہے۔ یہ لفظ حضرت سنا رہے ہیں، ادیب ملت اسلامیہ، تاریخ ان کے سینے میں ہے۔ سید ابو الاسرار نے کہا اللہ میرے خلیل کی قربانی کو قبول کر لے۔ اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں، تقریر ختم، نعروں کی گونج ہونی چاہیے۔ اپنے اکابر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے برف کے بلاک تھے، سردیوں کا موسم تھا، کرتے اتار لیے گئے۔ سید ابو الاسرار بڑھاپا ہے، 80-85 سال عمر ہے، بلاک پہ لٹایا۔ دیگر مولوی بھی، علماء بھی لیٹے ہوئے تھے، سب آہ کر رہے تھے، کرا رہے تھے تکلیف سے، مگر سید ابو الاسرار کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ مولانا
غالباً داؤد غرنوی تھے، انہوں نے کہا اے ابو الاسناد، سارے سردی سے اکڑ گئے، تکلیف سے ہائے ہائے کر رہے ہیں، اب تیرا امتحان ہے، میں تو جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، ہائے ہائے کر رہے ہیں، تو مسکرا رہا ہے۔ سید ابو الاسناد نے کہا او مولوی چپ کر جا، جب سے میں لاکھ پہ لیٹا ہوں، لاہور سے لے کر مدینے تک سارے حجاب اٹھا دیے گئے ہیں، میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے آقا کو دیکھ رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کے اپنے اکابر کو خراج تحسین پیش کریں۔ یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کی تفسیر الحسنات اس کا مطالعہ کریں۔ حضرت کی تفسیر ہے تفسیر الحسنات، ہمارے اکابر تھے، یہ ان کا یہ مقام تھا، مرتبہ تھا۔ جسٹس منیر انکوائری رپورٹ میں لکھتا ہے کہ فیصل آباد کی دھرتی میں ایک شخص تھا جسے صاحبزادہ افتخار الحسن، جسٹس منیر نے لکھا، حضرت میری تصدیق کر رہے ہیں، میں آج 6 کتابیں دیکھ کے آیا ہوں، وہ میں مطالعہ جو میں نے کیا پیش کر رہا ہوں۔ جسٹس منیر کہتا ہے، حضرت وہ جملہ، وہ جسٹس منیر کہتا ہے کہ حضرت صاحبزادہ افتخار الحسن اور جن کی خاک کربلا دیگر بڑی کتابیں ہیں، اور حضرت کو تو پتہ ہے وہ قادر الکلام خطیب تھا، جس موضوع پہ مرضی تقریر سالانہ جلسے میں آتے تھے، دنیا خطابت کا بادشاہ۔ وہ جسٹس منیر لکھتا ہے کہ فیصل آباد سے آگ اٹھی، پوری دنیا میں پھیل گئی۔ وہ آگے لکھتا ہے، وہ جملہ کیا تھا، وہ کہتا ہے ریل کے مال گاڑی کے ڈبے پہ کھڑے ہو کے صاحبزادہ افتخار الحسن نے اس وقت کے گورنر کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے گورنر، تیری مونچھوں سے غداری ہو سکتی ہے، محمد کی زلفوں سے غداری نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ غزالی زماں راضی دوراں کا مقام دیکھیے، اپنے اکابر دیا شانہ بیان کریا کرو، اور جدو تقریر کر دینے نکمے جے مولوی نو چوکے سیرتے چک رہ دینے، تیرے کو تے غزالی زمان ہے۔ مولوی صاحب بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ یہ جو میں نے بیان کیا، یہ جو کتابوں میں لکھا ہے، سب انوار العلوم کا فیض ہے، انوار العلوم کا فیض۔ یہ جتنے صاحبزادگان ہیں آج کل، جو علماء کرام ہیں صاحبزادگان، وہ سارا فیض انوار العلوم کا ہے۔ حضرت ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ تقریباً 2000 کے قریب 105 سکسات، تو ان کے 2 شیخ الحدیث بیٹھے تھے، تو وہ اختر صاحب اور مولانا منور صاحب مجھے کہنے لگے کل کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا انوار العلوم۔ کہنے لگے انوار العلوم کے قریب سے گزرو گے؟ میں نے کہا پرانے سے تو نہیں گزروں گا، نیک جو مدرسہ اب ہے انوار العلوم وہاں سے گزروں گا۔ کہنے لگا اس کی دیواروں کو ہمارا سلام کہنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آج ہم جو خیرات علوم محمدی بانٹ رہے ہیں لوگوں میں، یہ سب انوار العلوم کا فیض ہے۔ بڑے بڑے علماء جو شیوخ الحدیث ہیں، درجنوں فیضان حضور غزالی زمان، فیضان انوار العلوم۔ یہ حضرت نے یہ میرے پاس یہ پڑھا، میرے پاس آئی 800 کے قریب طلباء کی 3 دن میں 800 سے زیادہ ہیں، ابھی 113 حفاظ اور 75 قراء قاریوں کی دستار بندی ہوگی۔ یہ فیض ہے انوار العلوم کا کہ نہیں؟ سینکڑوں مفتیان کرام کی دستار بندی پرسوں ہوگی، کل سارا دن بھی ہوتی رہے گی۔ یہ فیضان جاری رہے کہ نہیں؟ ابھی میں نے حضرت کے گوش گزار ایک بات کی، حضرت دعا کریں میں بھی کہیں نہ کہیں سے اپنے علاقے سے کوشش کرتا ہوں کہ جو نئی یونیورسٹی بن رہی ہے اس میں ہمارے ڈسٹرکٹ کا حصہ بھی ڈل جائے۔
وہ وائٹل چائے والے ہیں، ان کا میں وزٹ کروانا چاہتا ہوں. توجہ کرنا توجہ، یہ فیضان جاری رہنا چاہیے کہ نہیں. حضرت فرما رہے تھے کہ میں پریشان ہوں مالی معاملات بلڈنگ کے معاملات میں، تو آج میری تو اتنی ہمت نہیں، مگر اتنا تو کر دو 10 بندے میرے سامنے ایسے کھڑے ہو جائیں. جو پہلا آدمی کون کھڑا ہوتا ہے جو غزالی زمان کی عظمت کو دیکھ کے 10,000 روپے کا اعلان کروا دے. 10,000 روپیہ. کون ہے شیر؟ اٹھے تیرا بازو. او دیکھیے جی، دیکھیے جی، نام وصول کیجئے جی. نام جی، بیٹھنا نہیں جی، بیٹھنا نہیں جی. جی کھڑے ہو جائے جس نے کھڑے ہونا ہے. 10,000 والے جی، نام پوچھ کے بتائے نا مجھے. آگے آ جائیں جی، آگے آ کے نام بھی لکھائیں، ایڈریس بھی لکھائیں. آگے آ جائیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ مفدے نے اونچا نعرہ مارو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. حضرت کیا اس میں گرامی ہے آپ کا؟ حضور والا نام مجھے بتا دیں. محمد رب نواز صاحب. 10,000 ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت. یہ ان کا کیا نام ہے جی؟ عامر علی. کہاں سے آئے؟ کھاد فیکٹری سے. اپنا ایڈریس لکھائیں جی، ایڈریس لکھا دیں. عامر علی قادری صاحب کھاد فیکٹری سے. ہاتھ بلند کر دو.